آگے آپ کی شخصیت کا ایک اور بڑا نمایاں پہلو وہ ہے حیا، شرم و حیا۔ کوئی ثانی نہیں آپ کا نظر آتا، شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں اپنی پنڈلیوں سے کپڑا لپٹا ہوا چھوڑ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی، وہ آ کر بیٹھ گئے، حضور ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اجازت مانگی، بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، آپ ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، فجلس رسول اللہ وسوا ثیابہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان غنی آئے اٹھ کر بیٹھ گئے، وسوا ثیابہ، حضور نے فوراً اپنی پنڈلیوں کا کپڑا درست فرما لیا۔ جب وہ سارے چلے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر داخل ہوئے تو آپ ان کے لیے اٹھے نہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی، عمر آئے آپ ان کے لیے بھی اٹھے نہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب عثمان آئے تو حضور آپ فوراً اٹھے، بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ حضور کیا حکمت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان والے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی حیا کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدق امتی حیاء عثمان، میری امت میں حیا میں سب سے زیادہ صادق عثمان ہے۔ یہ کس کی زبان سے گارنٹی مل رہی ہے آپ کی شرم و حیا کی؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا عثمان احسنہم فرجن و اوصلہم رحمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے متعلق آپ کے الفاظ سے یہ لکھا گیا کہ آپ میں کوئی 10 پوشیدہ خصلتیں تھیں، ان خصلتوں میں ایک خصلت یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی برائی کی آرزو نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی خود فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی برائی کی آرزو نہیں کی، اور پھر آپ کا یہ فرمان ہے کہ جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے۔ حضور کے ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ ہاتھ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے مس ہے۔ بیعت کے وقت آپ فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے باحیا کہ بند کمرے کے اندر بھی نہاتے ہوئے کپڑے نہیں اتارتے تھے اور کمر بھی سیدھی نہیں کر پاتے تھے۔ یہ آپ کی حیا کا عالم ہے۔ لیکن آج ان کے ماننے والے ہم سب، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ ہم اپنے سلف صالحین، اپنے جو بڑے ہیں ہمارے، ہم ان کی سیرت چھوڑ کے مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ایسے لباسوں میں چلتے پھرتے ہیں جو چلتے پھرتے ہم ننگے نظر آتے ہیں، لباس پہنے ہوتے ہیں لیکن ننگے ہوتے ہیں۔
اللہ اکبر. ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں, ہم حضور کے صحابہ کی تقلید نہیں کر رہے. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ کوئی تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, تو کوئی عام نہیں, یہ کوئی عام قوم نہیں, اس کائنات کی سب سے خاص قوم ہے. اتنی خاص قوم ہونے کے باوجود تو ان لوگوں کی تقلید کر رہا ہے جن کے پاس نہ کوئی اخلاقیات ہے, نہ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہو سکے. آج ہم ننگے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں ہماری بہو بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ آہستہ آہستہ غیرت مرتی جاتی ہے ہماری, آہستہ آہستہ ہماری اپنی غیرت مرتی جاتی ہے. بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی جو ہیں بڑی پابندی بھی رکھیں گے, لیکن جب شادی بیاہ کی باری آتی ہے اس وقت ان کی غیرت پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ یہ کوئی, میں یا تو آپ کہیں کہ میں غلط بات کر, میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, لیکن ہمارے بڑوں کی سیرت یہ تھی. میں نے بتایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں, بند کمرے میں نہاتے ہوئے اتنی شرم و حیا کیا کرتے, آپ کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے, اور نہاتے ہوئے کبھی آپ اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کر سکے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پہ چل کے ہم اپنی فلاح کر سکتے ہیں.